کیا پاکستان بزنس کے لیے ایک موزوں ملک ہے کہ نہیں؟ اگر ہے یا نہیں تو کیوں؟ کتنی انویسٹمنٹ چاہیے کسی پرسن کو جو اور کتنی ورائٹی کے سوٹس وہ بنا سکے؟ اگر فرض کیا کوئی خواتین چھوٹا سا یونٹ لگاتی ہیں، گھر میں بنا لیں، ان کو لانچ کرنے کے لیے کسی ویب سائٹ پہ، فیشن میں زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں آپ خواتین کو، یا ایسے مرد بھی ہیں جو اپنی خواتین کے لیے زیادہ بائنگ کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی خاتون یا مرد اگر فیشن کی انڈسٹری میں چھوٹا سا بزنس لانچ کرنا چاہتا ہے، وہ کتنے ڈیزائن سے شروع کرے؟ لائک 5، 10، 15 کتنے سے شروع کرے؟ پاکستان میں لوگ غریب کیوں ہیں؟ کیونکہ امیر ہونا نہیں چاہتے. السلام علیکم، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے. دوستو، آج میرے ساتھ ایک گیسٹ ہیں جو ایک پاکستان میں فیشن انڈسٹری میں ایک بڑے برانڈ کے CEO ہیں. یہ بزنس رن کرتے ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، کئی کنٹریز میں جا چکے ہیں، کئی کنٹریز میں کام کر چکے ہیں، کئی بکس لکھ چکے ہیں. تو ان کی تجربے سے آج انشاءاللہ ہم فائدہ اٹھائیں گے، باتیں کریں گے بزنس کے متعلق. تو ملتے ہیں ڈاکٹر عمران یوسف صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، آپ کی ہاسپٹیلٹی کا شکریہ. بہت شکریہ. پہلے تو آپ اسلام آباد سے تشریف لے کے آئے لاہور میں، اتنی گرمی کے اندر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے تکلیف کاٹی. مجھے امید ہے کہ آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے بہت زبردست ہوگا اور انشاءاللہ ہماری جو آڈینس ہے اس کو انجوائے کرے گی. انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو جو لوگ سننا چاہتے ہیں، کیا پاکستان بزنس کے لیے ایک موزوں ملک ہے کہ نہیں؟ اگر ہے یا نہیں تو کیوں؟ دیکھیے، میں 15 سال کا تھا جب میں پاکستان سے گیا، اور اس وقت پاکستان، اور میں نے 3 بر اعظموں میں کام کیا ایز اے بزنس، ہمارے گروپ نے، ہم نے، اور میں پڑھاتا بھی رہا ہوں دنیا بھر کے اندر، پڑھا بھی وہیں سے، پڑھایا بھی وہیں سے. اور اگر میں مائیگریٹ بیک کر کے پاکستان میں ہوں اور اپنے معاش کے لیے کاروبار کر رہا ہوں، وہ شخص جس کے پاس دنیا کا آپشن موجود ہے، جو کہ ایک فارن سٹیزن ہے، جس کے بچے بھی فارن پیدا ہوئے ہوئے ہیں، تو اس کے پاس تو یہ آپشن ہے نا کہ وہ دنیا میں کہیں بھی کام کر سکتا ہے. یس. تو اگر میں اس کے بعد بھی پاکستان میں کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ ملٹیپل ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ بات تو ایویڈنٹ ہے کہ پاکستان موضوع ہے. اگر پاکستان کے اندر یہ نہ ہوتا تو پھر ہم کیوں آتے؟ اگر ہمارے پاس امریکہ میں، کینیڈا میں، UK میں، مڈل ایسٹ میں آپشنز موجود ہیں، لیگل آپشنز موجود ہیں جو ہم کرتے رہیں کاروبار، تو اس کے بعد بھی اگر ہم پاکستان میں کاروبار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ طے ہے کہ تمام مشکلات جو بھی ہوں، بزنس کا جو بندہ ہے وہ تو دھندے والا بندہ ہوتا ہے نا. اس کے پیسے بنیں گے، وہ یوگینڈا بھی جا کے کام کرے گا. یس یس. ایسے ہی ہے نا، وہ کہیں بھی جا کے کام کرے گا. تو اگر پاکستان کے اندر پیسے بنتے ہیں تو ہم کام کر رہے ہیں، اگر پیسے نہیں بنتے ابھی سے ریپ اپ ہو چکا ہوتا. اگر ہم ملٹیپل بزنسز کر رہے ہیں، ملٹیپل برانڈس ہیں، ملٹیپل لائنز ہیں ہماری، تو آپ کا اگر یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان بزنس کرنے کے لیے موزوں ملک ہے، تو سوال مثبت ہے. یس، پاکستان کے اندر بزنس اپرچونیٹیز موجود ہیں. اگر یہ سوال مثبت ہے، اس کا جواب مثبت ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں بہت بڑے برانڈز کوئی نہیں بن سکے سوائے چند ایک کے، جن کو انٹرنیشنل لوگ جانتے ہیں؟ باقی تو ہم بڑے پیچھے ہیں. تو ایسی کون سی ریزن ہے کہ پاکستان اس لیول تک اپنے برانڈز کو پہنچا نہیں پاتا، یا اس کے لوگ جو ہیں شاید اس لیول تک بزنس کر نہیں پاتے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ول ہونی چاہیے نا، پہلے ایک ول ہونی چاہیے کہ کیا ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم پلان ہے، کیا واقعی ہم اپنے برانڈ کو یہاں سے نکال کے دنیا میں ریکگنائز کرانا چاہتے ہیں، کیا واقعی ہم مین اسٹریم کا کوئی برانڈ بنانا چاہتے ہیں. تو اگر یہ میرے پلان میں ہی نہیں ہے تو بنے گا کیسے؟ اگر میرا کاروبار کا پلان یہ ہے کہ میں نے اپنا لمیٹڈ اسکوپ رکھنا ہے، ابھی تو شہروں سے باہر نکلنے شروع ہوئے ہیں لوگ، ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ جی مجھے اپنے علاقے میں کام کرنا ہے، مجھے شہر میں کام کرنا ہے، اس کے بعد جتنی بھی برانچیں کھولنی ہیں، اگر ایکسپینڈ بھی کرنا ہے تو مجھے اپنے یہاں ہی کھولنا ہے. تو ابھی شہر سے نکل کے دوسرے شہر میں جانے کا تو ابھی ٹرینڈ شروع ہوا ہے. اب مجھے یہاں پہ کچھ اس طرح کے پنجاب میں جیسے میں اگر ٹریول کرتا ہوں تو مجھے کچھ جیسے بیکرز ہیں جو مجھے اسلام آباد میں بھی نظر آئی اور لاہور میں بھی نظر آئی. تو ابھی تو وہ میکسیمم اس نے تیر مارا ہے لاہور سے اسلام آباد، تو ابھی تو وہ پاکستان اسے کیپچر نہیں کیا، انٹرنیشنل کیا جائے گا. اور پھر انٹرنیشنل جانے کے لیے انٹرنیشنل تقاضا کچھ اور ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک پوری لائن کچھ ڈفرینٹ ہے. برانڈ ریکگنیشن کرنا، اس کے بعد وہ پروڈکٹ کو انڈیجنس بنانا، اس کے لیے اس کی یونیفارمیٹی لانا کہ ساری دنیا کے اندر اگر وہ برانڈ ہے تو وہ ایک ہی جیسا ہوگا اور اس کے مین اسٹریم میں ہوگا. تو پاکستانی تو ابھی تو اس لیول پہ پہنچے ہی نہیں ہے کوئی بھی بزنس مین کہ وہ لانگ ٹرم سوچ سکے.
ہمارے لانگ ٹرم نہیں سوچا جاتا, لانگ ٹرم پلان بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے جو نہیں نظر آ رہا تو اس میں ناکامی نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہی نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے کیا ہی نہیں ہے تو ابھی ٹو ارلی یہ کہنا کہ یہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی برانڈ جو ہے کسی نے مین اسٹریم پہ ابھی تک کام کیا. جو آپ کے پاکستان کے اسٹار برانڈس ہیں, ہمارے دوستوں کے, فار ایگزامپل شان مسالہ پاکستان کا ایک اسٹار برانڈ ہے جو دنیا کے اندر ریکگنائز کیا جاتا ہے, لیکن کون سی مارکیٹ میں؟ ساؤتھ ایشین. یعنی اگر آپ پہنچ گئے 30 ملکوں میں بھی تو وہاں پر بھی آپ ساؤتھ ایشین کو ہی تو بیچ رہے ہیں. مین اسٹریم کی تو کوئی آئٹم نہیں ہے آپ کے پاس, نہ آپ نے مین اسٹریم کے اندر اس کو پروموٹ کیا کیونکہ آپ نے ابھی تک مارکیٹ ہی کیپچر نہیں کی ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں جو آپ کو جو بات ہے کہ ہمارے برانڈس انٹرنیشنل نہیں جاتے کیونکہ ہم انٹرنیشنل بنا ہی نہیں رہے ہیں, نہ ہم انٹرنیشنل کے لیے ابھی ہم سوچ رہے ہیں. اچھا, فیشن کی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں آپ, کیا پاکستان میں فیشن کی انڈسٹری میں اسٹل کسی نئے پلیئر کے لیے گنجائش ہے؟ بہت زیادہ, اتنی بڑی بات ہے اس کی. بہت زیادہ. دیکھیں اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے, بینگ سائیکالوجسٹ, فیشن ہمارے گروپ کا ایک بزنس ہے. ابھی ساری یہ ہے کہ ہماری آبادی, اب ہماری آبادی جو ہے وہ آلموسٹ 23-24 کروڑ کی ہوگی, آلموسٹ 50% خواتین ہیں. تو آپ کے پاس 10-12 کروڑ کی آبادی آ گئی ہے جو کہ فیمیلس ہیں. ہمارے ایک ایڈوانٹیج بہت اچھا ہے. کل میں گجرانوالہ میں پریزنٹیشن دے رہا تھا اسی طرح بزنس انٹرپرینور کی, تو وہ لوگ سینیٹریز کے تھے اور اس کے تھے. تو ہمارے فائدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے تو بہت فائدہ ہے کیونکہ ہم بیچتے ہیں, ان کے شوہروں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے کہ جن کی بیگمات یہ خریدتی ہے. ہمارے خاتون ایک جوڑا دوبارہ نہیں پہنتی, اس نے کہا یہ تو میں پہن لیا ہے, یہ سب نے دیکھ لیا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو آپ کے پاس ایسی کوئی پروڈکٹ اگر ہے جو آپ نے جس کی لائف ہے, مطلب آپ نے اے سی لگا لیا 2 سال کے بعد شاید چینج کرنا پڑے, 4 سال کے بعد چینج کرنا پڑے, آپ کے کوئی فٹنگس ہیں, ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ آپ یہ پینٹ وغیرہ کرا رہے ہیں تو آپ دوبارہ روز تو پینٹ نہیں کرائیں گے, لیکن خاتون کو تو روز چاہیے, اور جہاں گئے ہیں وہ ریپیٹ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ کتنی بڑی ویکیوم موجود ہے کہ آپ کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, جو آج کی بچیاں ہیں کل کی مائیں ہیں, پھر ان کی بچیاں ہوں گی. تو یہ اس لیے بہت بڑا ابھی میں سمجھتا ہوں کہ گیپ موجود ہے کہ یہاں پہ ابھی جتنی تیزی سے برانڈس آئیں گے اتنی تیزی سے آپ کی پاپولیشن اور نیڈ بھی بڑھے گی. اچھا, بالکل ٹھیک ہے, آپ ماشاءاللہ بڑے کام کر رہے ہیں. ہمارا جو فوکس ہے وہ چھوٹے کاموں کے اوپر ہے تاکہ پاکستان میں جو ایوریج جو پرسنز ہیں یہ کام کر سکیں. تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایسے اسکلز لوگوں کو سکھائیں کہ لوگ چھوٹے چھوٹے سے بزنس لانچ کریں, آن لائن یا آف لائن جیسے پسند کریں. ہمارا فوکس ان کی مارکیٹنگ کی ٹریننگ میں آن لائن کا ہوتا ہے. اس میں فیشن کے اندر نا چیلنجز کافی سارے آتے ہیں. فار ایگزامپل اس میں کم و بیش آپ کو ایک ہی ڈیزائن کے 25 پیس چاہیے, 5 اس کے سائز کے اور 5 اس کے کلرز کی آپشن. اگر آپ کوئی کلر کی آپشن کم کریں گے تو ڈیفینیٹلی اتنے تھوڑے سے کم ہو جائیں گے, 20 ہو جائیں گے 4 کے ساتھ. کتنی انویسٹمنٹ چاہیے کسی پرسن کو جو اور کتنی ورائٹی کے سوٹس وہ بنا سکے؟ اگر فرض کیا کوئی خواتین چھوٹا سا یونٹ لگاتی ہیں گھر میں بنا لیں, ان کو لانچ کرنے کے لیے کسی ویب سائٹ پہ. دیکھیے اگین اسکیل کی بات ہوگی نا کہ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ کیا ہے. میں ایسی خواتین کو جانتا ہوں جو ابھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ کاٹیج انڈسٹری کا پارٹ بن گئی ہے اور بڑا ٹھیک ٹھاک. کراچی میں, لاہور کی مارکیٹ کا مجھے زیادہ نہیں پتہ, کراچی کا مجھے بہت پتہ ہے کہ وہ ایک بہت چھوٹے سے کمرے کے اندر بہت اچھے والیوم کر رہی ہیں, بہت چھوٹے سے کمرے کے اندر. تو اب ایڈوانٹیج کیا ہوا کہ ڈیجیٹل آ گیا نا, اب ڈیجیٹل پرنٹنگ آ گئی ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ روٹریز نہیں چاہیے, بڑی بڑی آپ کو جو ہے وہ والیومس نہیں چاہیے. آپ 2 گز کے اوپر بھی گھر کے اندر پرنٹ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے, کرا سکتی ہیں, کر بھی سکتی ہیں. وہ بہت بڑی نہیں ہوتی ہے مشین, وہ کلر پرنٹ کی مشین کوئی بہت بڑی نہیں ہے. وہ ایک کمرے کے اندر وہ مشین بھی آ جاتی ہے جس پہ آپ خود پرنٹ کر لیں. ایمبرائڈری آپ کو پتہ ہے اب کمپیوٹرائز مشینس آ گئی ہیں, وہ بھی ایک بالکل کمپیوٹر کی طرح آپ نے لگائی ہے, اس میں پروگرام آپ نے فیڈ کیا, اس نے آپ کی ایمبرائڈری بھی جو ہے وہ کر دی. تو اب اگر یہ آپ کی کوئی اسمارٹ خاتون ہے جس نے ڈیزائنس دیکھے 10-12 اور ان میں سے اس نے اپنا کوئی کمبینیشن بنایا گرافکس کے حساب سے, خود ہی اس نے اس کا پرنٹ کیا, اس نے اس کا جو ہے وہ اسٹائلنگ کی اور بنا لیا. اگر اسٹچ بیچنا ہے تو اس نے اسٹچ کیا, اسٹچ نہیں بیچنا تو اس نے ان اسٹچ رکھا. اب جو مین چیلنج ہے وہ ان خواتین کا وہ ہے یہ کہ یہ لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ میرے پاس ہے. دس از ایکچولی دا چیلنج کہ جہاں پہ آپ کو اس کو یہ بتانا ہے کہ ای کامرس کے اوپر یہ کام کیسے ہوتا ہے. اب انفارچونیٹلی ہم اس میں بہت 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 پیچھے ہیں. ہم ای کامرس کے اندر بہت 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 پیچھے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ بن گئی تو ای کامرس بن گیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں پیمنٹ گیٹ وے لگ گیا تو ای کامرس بن گیا ہے. نہیں, ذرا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم پلیس کہاں کریں گے, پھر وہ مارکیٹ کیسے کریں گے, لوگوں کو میری پروڈکٹ کے بارے میں کیسے پتہ لگے گا,
اگر میرے پاس آ بھی گیا ہے تو وہ کتنی دیر ٹھہرا, اس کے بعد اس نے کتنی دیر دیکھا. وہ جو بندہ جو 10 منٹ میری ویب سائٹ پہ ڈھونڈتا رہا اور بغیر لے کے نکل گیا, تو میری فگر ہی ہونی چاہیے کہ 10 منٹ میں اس کو کیوں سیل نہیں کر سکا. پھر اسی طرح جس کی آپ ایک تصویر کچھ اور ڈپک کرتی ہے اور ریئل کچھ اور ہوتی ہے. آپ ہمیشہ کسی پروڈکٹ کی تصویر بنائیں گے, وہ تصویر کچھ اور ہوگی, ریئل آپ کی کچھ اور ہوگی. پھر آپ اپنی ساکھ بنانی ہے کہ جی اگر میں نے یہ پروڈکٹ دی ہے تو یہ واقعی میں اس کو واپس لینے کے لیے تیار ہوں اگر یہ صحیح نہیں بنی ہے. یہ پہلے ہر شپمنٹ میری آخری شپمنٹ تو نہیں ہے کہ یہ آخری شپمنٹ ہے, پہنچائی کب ہے, جو اس نے آرڈر کیا تھا وہی پہنچا یا نہیں پہنچا. دوسرا یہ بزنس جو ہے یہ ایموشن بیسڈ بزنس ہے. امیزون کی سکسیز از اونلی ڈلیوری ٹائم. امیزون کی اور کوئی سکسیس نہیں ہے, اس کی سکسیس ہے ڈلیوری ٹائم. امپلس بائنگ ہوتی ہے آن لائن کے اندر, ایموشنز جگتے ہیں. اب آپ کی مارکیٹنگ بتائے گی کہ آپ نے ایموشنز کیسے جگائیں. اب جب وہ ایموشن جگا اس کو ابھی چاہیے, اب آپ نے اس میں اگر ڈیلے کیا اس کو کل نہیں چاہیے. یہ ایموشنز کیسے جگائیں؟ ایموشنز میں تو کہہ رہا ہوں ایموشن جگانے سے بجائے پہلے یہ سوچیں کہ میں ایموشنز کی فلفلمنٹ بھی کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. میں نے ایموشن جگا دی لیکن ڈلیوری نہیں کر پایا. میں نے ایموشنز لے لیے لیکن میں بنا ہی نہیں پایا, یا جس طرح کا اس کو چاہیے تھا وہ نہیں بنا پایا. تو یہ فائر بیک ہوگا نا, یہ فائر بیک ہوگا. یعنی آپ نے اس کو یعنی کہ مائل کر لیا, وہ بندہ آپ سے آرڈر کر لے, لیکن آپ اس کو وہ چیز جو دکھا پائے تھے ڈلیور نہیں کر سکے, اور اس ٹائم پہ اس کے اندر کی ہے ٹائم. کیونکہ آپ نے ایک پرٹیکولر اسپیسیفک بزنس کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے, تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایموشنز امپلس بیسڈ ہوا, اور آپ نے اگر اس کو نہیں پہنچایا, رائٹ, آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو وہ پھر کیا ہوگا کہ وہ فائر بیک کرے گا. آپ یہ دیکھیں آپ کے یہاں کتنے فوڈ ڈلیوریز آئی تھیں, ساری ختم ہو گئی. ایک فوڈ پانڈا کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے آرڈر سے لے کے آپ کو ٹریک دکھاتا ہے, اور اگر اس ٹریک کے اوپر وہ نہیں پہنچا تو وہ اس کو ڈی لسٹ کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ ڈی لسٹ کر دیتا ہے. تو یہی سکسیس اس کے اندر ہے کہ اگر آپ نے اس کو اس کے ٹائم پہ نہیں پہنچایا, جب تک اس کے یہ جذبات جاگے ہوئے تھے اور بھڑکے ہوئے تھے, پھر وہ آپ کے پاس آرڈر نہیں کرے گی. فیشن میں زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں آپ خواتین کو, یا ایسے مرد بھی ہیں جو اپنی خواتین کے لیے زیادہ بائنگ کر رہے ہوتے ہیں؟ مرد, اب یہ نہیں پتا کہ آپ کون سی کو اپنی خواتین کہہ رہے ہیں. یہ جو ہے نا, کیونکہ یہ تو نہیں پتا کہ وہ کس کی خاتون کے لیے بائی کر رہے ہیں, لیکن بائی تو نہیں, جن کو اپنی خاتون سمجھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ دوسری کی بھی بعض دفعہ اپنی خاتون سمجھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ اگر وہ ویمن فیشن ڈیزائن ہے تو آبویسلی ٹارگیٹ جو ہے وہ ویمن نہیں ہوگی, ویمن نہیں ہوگی اس کے اوپر. اب خریدار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, اچھا, بچہ بھی لے کے اپنی ماں کے لیے بیچ سکتا ہے. پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جا کے ہم ان کو چیک نہیں کر سکتے کہ یہ کتنی % ریشو ان کی خواتین کی یا مردوں کی. ہم نا پچھلے دنوں 2-3 سال پہلے ایک برانڈ تھا فیشن کا, اس کی مارکیٹنگ کر رہے تھے, اس کی ساری اسٹیٹس ہمارے پاس تھیں. وہاں پہ موسٹلی جو خواتین بھی آرڈر کر رہی تھی نا, یہ اپنے شوہر کے فون سے یا اپنے شوہر کے نام سے کر رہی تھیں آرڈرز. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. دیکھیں وہ تو ہمارے ایک ایشو یہ ہے کہ خواتین کی آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا ہم. تو میں بھی اپنی بیٹی کی, اپنی وائف کے لیے جو نمبر نکالوں گا اپنے ID کارڈ پہ نکال لوں گا, کیونکہ یہاں ڈیٹا کی سیکورٹی تو کوئی نہیں ہے. یہ تو چیلنجز بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے یہاں ڈیٹا سیکورٹی از 0. ڈیٹا سیکورٹی پاکستان میں نادرا کا سنا ریکارڈ چوری ہو چکا ہے, ختم ہو گئی نا کہانی, بات ہی ختم ہو گئی. تو اب اگر اس طرح کے جو ڈیٹا نکلے گا تو پھر سارے لوگ پریشان کرتے ہیں, اور وہ اسپیشلی اگر وہ ہائی اینڈ یوزر ہے تو وہ ڈیٹا سیل بھی کرتی ہیں کمپنیاں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, مارکیٹنگ کمپنیوں کو دے دیتی ہیں. تو ہمارے ہاں یہ نارمل ہے کہ اس طرح کے کوئی. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ رائڈرس کو جو ہے وہ نمبر جائے گا, وہ رائڈر کو تو نہیں دینا چاہیں گے کہ آپ رائڈر کو بھی جو ہے وہ نمبر دے دیں. پھر ہمارے یہاں بعض دفعہ ایک انفارچونیٹلی ایتھیکل سینس نہیں ہے. ہمارے ایک صاحب تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں کونسل جنرل فار فلیپینس, تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا سر ویزے کے لیے مجھے جو ہے وہ آپ کچھ کیا چیز ہو سکتی ہے فیسیلیٹیٹ کر دیں, مجھے جلدی جانا ہے. کچھ ایگزمپشنز ہیں, پرسنل اپیئرنس, کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایز اے کونسل جنرل ہم اس کو ریلیکس کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. تو میں نے ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ ڈاکیومنٹس جو ہے وہ مجھے بھجوا دیں, تو میں اس کو کنسیڈر جو ہے وہ کر لیتا ہوں. اب وہ انہوں نے آفس سے اپنے سیکٹری کو کہا ہوگا, اور سیکٹری کے نے رائڈر کو میرا ڈائریکٹ نمبر دے دیا. اب میرا پورا کونسلیٹ ہے, وہاں ویزا سیکشن ہے. اب ایک رائڈر میں کانفرنس میں بیٹھا ہوں, کال پہ کال کر رہا ہے, سر مجھے پتہ بتائیں مجھے ڈاکیومنٹ دینے. اب لائک اتنا تو کامن سینس ہونا چاہیے کہ آپ کونسل جنرل کا تو اس نے آپ کو فیور کی ہے, اور آپ نے کہا کہ رائڈر کو اس کا نمبر دے دیتے ہیں تاکہ یہ جو ہے. آپ تو ماشاء اللہ بہت بڑے آدمی ہیں, یہ کام میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے نا. تو اب سوال یہ ہے کہ اس لیے جو خواتین نمبر یوز کر رہی ہوتی ہیں اکاؤنٹ یا جو بناتی ہیں, تو وہ اپنے گھر میں کسی میل ممبر کا اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز سے محفوظ رکھا جا سکے. بس یہ چیلنج ہے ہمارے یہاں. اچھا میرا ایک سوال رہ گیا تھا جس میں مجھے نمبر چاہیے, وہ آپ نے بتایا نہیں تھے.
کوئی خاتون یا مرد اگر فیشن کی انڈسٹری میں چھوٹا سا بزنس لانچ کرنا چاہتا ہے وہ کتنے ڈیزائن سے شروع کرے؟ لائک 5, 10, 15 کتنے سے شروع کرے؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سب سے پہلے آپ کو جو ٹارگیٹ کرنا ہے نا وہ ایریا ٹارگیٹ کرنا ہے کہ آپ کون سی ایریاز کو آپ یہ اپنا مال بیچنے کے لیے جا رہے ہیں نا. سب سے پہلے آپ نہیں آن لائن تو نہیں. دیکھیں میرا سوال یہ ہے کہ میں جو یہ آرڈر جو بھی میری پروڈکٹ بن رہی ہے اس کے یوزرز جو ہیں وہ ایریا کتنا بڑا ہے, وہ خواتین کی ایج رینج کیا ہے, ٹارگیٹ آڈینس کی کیا ہے, کیا یہ ٹین ایج کے لیے بن رہا ہے, کیا یہ 20 سال سے لے کے 30 سال کے لیے بن رہا ہے, کیا یہ ورکنگ وومن کے لیے جو ہے وہ بن رہا ہے. اس کے بعد پھر یہ آفس ویئر بن رہا ہے, پارٹی ویئر بن رہا ہے, سمر ویئر بن رہا ہے. تو یہ سارا ڈیٹا کی جب آپ ریسرچ کرنے کے بعد اپنی پروڈکٹ بنائیں گے, آپ نے اگر پروڈکٹ بنائی ہے تو اگر آپ کو یہ سوال نہیں پتا کہ میرا کسٹمر کون ہے, اس کے بعد پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کی کیا پاپولیشن اور مجھے کتنے ڈیزائن بننے چاہیے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا کہ میں نے سروے نہ کروں اور میں نے کہا کہ جی میں نے یہ 10 آئٹم جو ہے وہ بنا لیے. سوال یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی بزنس ہے وہ رن مانگتا ہے, یعنی کسٹمر کا پرسونا پہلے بلڈ کریں, ہر حال میں ڈیٹا چاہیے. آپ کو کسٹمر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ میری پروڈکٹ جو ہے یہ کون دیکھے گا, یہ کس کے لیے ہے, رائٹ. ابھی آپ نے جیسے پروگرام شروع کیا تو آپ نے کہا کہ ہمارا یہ بزنس سیگمنٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو جس کو اپنی رنگ گورا کرنا ہے وہ تو نہیں دیکھے گا یہ, ہے نا. تو آپ نے ٹارگیٹ کر دیا نا, ٹھیک ہے. اور آپ کے سوال آپ حالانکہ ایز اے سائیکالوجسٹ بھی مجھ سے سوال پوچھ سکتے تھے, اور میری جتنی ہیڈس ہیں فیدر ہیں میرے ہیڈس میں وہ پوچھ سکتے تھے, لیکن آپ نے اسپیسیفک کیا. میں نے ایز اے سائیکالوجسٹ بھی آپ سے پوچھنا ہے, آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو اسپیسیفک بتا رہا ہوں کہ بزنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اپنے کسٹمر, ٹارگیٹ مارکیٹ, ان کی سوشل بیک گراؤنڈ یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ یہ جس کو بیچ رہے ہیں وہ کون ہے. اس کے بعد اور بہت سارے سوالات شروع ہوں گے کہ ان کی قوت خرید کیا ہے, اس قوت خرید کے اندر آپ آپٹیمائزیشن کیا کر رہے ہیں, پھر آپ کیسے ان کو جو ہے وہ پروموٹ کریں گے. مارکیٹنگ تو جب ہوگی نا آپ کی, آپ لوگ ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کو اچھی طرح آئیڈیا ہوگا کہ بہت سارے بجٹس اس لیے ضائع ہوتے ہیں کہ آپ نے مارکیٹ ہی ٹارگیٹ ہی سب غلط چوز کر لیا. تو اس کے بعد کہ آپ نے کہا اتنے پیسے لگائے کچھ بھی نہیں ہوا, وہ پتہ ہی نہیں لگا ان لوگوں کو کہ آپ کیا چیز بیچنے چاہ رہے ہیں. پھر وہ پروڈکٹ وہ کیوں اپیل کریں گے, پھر یہ کہانی آئے گی کہ میں کتنے بناؤں یا کتنے جو ہے وہ نہیں بناؤں, یہ اس کے بعد آئے گی. آپ کے نزدیک برانڈ کیا ہے؟ میرے نزدیک برانڈ یہ ہے کہ جس کے اندر کنسسٹنسی ہے, جس کے اندر ٹرسٹ ہے. یعنی میرا پوائنٹ یہ کہ میں جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوں مجھے یہ ملے گا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد بھی ملے گا. یہ آخری ڈیل نہیں ہے. لوگ یقین کر سکیں کہ ان کو جو چیز مل رہی ہے اچھی ہے اور ایسی اچھی ہی ملتی رہے گی, ایسی ملتی رہے گی. تو کنسسٹنسی سے برانڈ بنتا ہے اس کے اوپر. اور پھر برانڈ کے اندر جو آپ نے چیز بلڈ کرنی ہے, یعنی آپ نے جو برانڈ کا میسج آپ نے دینا تھا کہ آپ کی اس نیڈس کو ہمارا برانڈ کیٹر کرتا رہے گا. تو اس کے اندر تو ایک جنرل چیزیں ہیں کہ جی اس کے اندر پائیداری ہے, اس کے اندر وارنٹی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ پرائس اگر مارکیٹ ہے تو اس کے اندر ویلیو اکارڈنگ ٹو دا پرائس جو ہے وہ بہت جسٹیفائڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے اندر برانڈ کو ساتھ آپ نے اگر ایموشنز کی جیسے آپ نے بات کی تھی تو آپ نے اس کو کس کو اٹیچ کیا ہے اس کے ساتھ. ایک ٹائم آتا ہے پاکستان کے اندر اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا پڑے گا, جس کو آپ برانڈ ایمبیسڈر کہتے ہیں یا ماڈل کہتے ہیں کہ جی وہ پہنتا ہے تو یہ مجھے بھی پہننا چاہیے. پھر آپ کے پاس آپ کا برانڈ اتنا بڑا ہو جائے کہ پھر وہ نائکی کی طرح صرف ایرو ہے اور پیچھے کون ہے آپ کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح اور بھی ہماری پروڈکٹس ہیں جس کے اندر یہ کسی کو نہیں پتہ ہے کہ دنیا میں کسی کو نہیں پتہ ہے کس کی ہیں, لیکن آپ اس کو جو ہے وہ پھر برانڈ کا وہ لیول آتا ہے. تو برانڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا برانڈ ٹرسٹ ورتھی ہے اور اس کے اندر کنسسٹنسی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس سے برانڈ بن جاتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس میں بزنس بھی آئے گا اور ساتھ میں نفسیات بھی. پاکستان میں لوگ غریب کیوں ہیں؟ کیونکہ امیر ہونا نہیں چاہتے. یس, کیونکہ کام نہیں کرنا چاہتے. یہ کیوں کام کرنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ کون سی میرے ہو سکتا ہے کہ میرا الفاظ جو ہے وہ سخت لگے آپ کو کہ ترقی یافتہ ملکوں کے اندر ایوریج جو آورز ہیں پورے سال کے میں بات کر رہا ہوں وہ تقریباً وہ 3000 گھنٹے کام کرتے ہیں. پاکستان میں 800 گھنٹے کام کرتے ہیں. تو آپ پہلے تو اس ڈیلیما سے باہر نکل جائیں کہ ہم محنتی لوگ ہیں. ہم بالکل محنتی لوگ نہیں ہیں. مجھے چند دن پہلے کسی نے فیس بک پیج پہ ہمارے پوچھا کہ سر آپ پہلے کبھی 18 گھنٹے کام کرتے تھے, آج کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ تو میں نے اسے کہا 18 گھنٹے. تو مجھے اس نے کہا نہیں سر اب کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں, اب تو سیٹ ہو چکے ہیں. میں نے کہا سونیا میں 18 گھنٹے کام کرتا ہوں. یعنی کام کرنا پڑتا ہے. تو جو 18 گھنٹے کام کر رہے ہوں گے ان کو رزلٹ ملے گا. بالکل ایسے. جو قوم چھٹی پہ خوش ہو, جو قوم یہ کہے کہ یار 14 اگست سنڈے کو آ گیا یار میری چھٹی ماری گئی,
یہ قوم جو قوم چھٹی پہ خوش ہو وہ بدحالی ہوگی نا. بالکل ایسے ہی ہے. ظاہر ہے. تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب کیوں ہیں, کیونکہ ہم نے چوز کیا ہے کہ ہم غریب ہیں. ہم چوز کر رہے ہیں کہ ہمیں محنت نہیں کرنی ہے, ہم چوز کر رہے ہیں کہ ہمیں جدوجہد نہیں کرنی ہے, ہم نے چوز کر لیا. ہماری آڈینس میں دیکھیں گے نا تو بڑی تعداد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ کر نہیں پاتے. وہ کرنا ہی نہیں چاہتے. اس کو کیسے آپ کہیں گے؟ وہ تو کہتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں. وہ باتیں کرنا چاہتے ہیں خالی. جو شخص یہ کہہ رہا ہے نا کرنا نہیں چاہتا. نہیں, وہ باتیں کر رہا ہے. کرنے والا آپ نے سب کر رہا ہوگا, آپ کے پاس کیوں فارغ بیٹھ کے پوچھ رہا ہوگا. کرنے والا آدمی کام کر رہا ہوگا. ایسے ہے نا, وہ اپنے کام پہ لگا ہوا ہوگا. فارغ آدمی بیٹھ کے یوٹیوب کے اوپر آپ سے پوچھ رہا ہوگا کہ یار میں کرنا چاہتا ہوں تو بتائیے میں کر نہیں پا رہا ہوں. آپ اسے اسپیسیفک پوچھے کیا نہیں کر پا رہا ہوں. ہمارے پاس نا پاکستان میں 50,000 لوگوں نے ہمارا فری کورس کیا ہے, GBB کورس, اور اس سے فری میں یوٹیوب سے سیکھا ہے اور پیسے کمانا شروع کر دیے. $250 ملین سے آتا ہے پاکستان میں ہر سال. ویری گڈ. تو مزید ہم کام ابھی کر رہے ہیں, تو لوگ ماشاء اللہ سیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود یہاں پہ اتنی بڑی تعداد ہے جو ہمارا کنٹینٹ دیکھتی ہے اور کام سٹارٹ نہیں کرتی. وہ ان کے پاس جب مجھ سے ملتے ہیں یا وہاں پہ ہمارے سوشل میڈیاز پہ مین کویشچن ایک ہے, سر میں کیا کروں؟ تو میں ان سے اکثر کہتا ہوں بھائی آپ جو سوال کر رہے ہیں نا, آپ کی اس ایج میں آپ کو اس سوال سے بہت آگے چلے جانا چاہیے تھا. یہ آپ سوال تب ہی کرتے ہیں کہ آج تک ڈسکور نہیں کر سکے میں کیا کروں, یا پھر کرنا کچھ نہیں چاہتے, پیسے چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی ایسا جگاڑ جس سے پیسہ آ جائے. تو یہ سوال واقعی کامن ہے پاکستان میں. سر مجھے اب کوئی ایک شعبہ بتا دیں جس کے اندر اسکلڈ بندہ بے روزگار ہو. ایک بتا دیں یس آپ مجھے, اور میں ہر کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کو پلمبر سے لے کے CO تک کی بات کر رہا ہوں. مجھے ایک بتا دیں کہ پلمبر ہو, کارپینٹر ہو, میکینک ہو, آپ کا اسی طرح جو ہے وہ الیکٹریشین ہو, اسی طرح ایون آپ کے بال کاٹنے والا ہو, آپ کا ٹیلر ہو, اور آپ پھر اگر آپ کی اپنی IT انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں جس کے اندر آپ کو اسپیسیفک IT ڈیولپر کسی پرٹیکولر جو ہے وہ چاہیے, چاہے وہ ڈیزائننگ کا ہو, سوشل میڈیا کا ہو, اسی طرح آپ کسی اور سیلس کے اوپر جو ہے وہ چلے جائیں. مجھے ایک بندہ بتا دیں جو کہ اسکلڈ ہو, بے روزگار ہو اور اویلیبل ہو. مزے کی بات بتاؤں میں, ہمارے پاس نا 2 آفس ہیں یہ والی. ایک یہاں پہ ہے IT کمپنی ہماری, یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کرتی ہے. ایک دوسری کمپنی ٹریننگ کمپنی. دونوں کی جاب پوسٹیں ہمیشہ اوپن رہتی ہیں, اس پہ CVs موصول ہوتے رہتے ہیں, اور یہ جابیں ہماری فل نہیں کر پا رہے لوگ. ایسا ہی ہے, یعنی ایسا ہی ہے. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں بے روزگاری؟ میں تو آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں نا ہمیں اس مت سے نکلنا ہے کہ ہمارے یہاں بے روزگاری ہے. جی بے روزگار کے لیے بے روزگاری ہے. چوہدری صاحب سے تو مجھے وہ کہتے ہیں, میں نے ان کا جملہ سنا تو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے بتایا. کہتے ہیں پاکستان میں نا جس بندے کے وزٹنگ کارڈ پہ جو لکھا ہوا ہے نا, یہ بندہ موسٹلی یہی نہیں ہوتا, باقی سب کچھ ہوتا ہے. تو پاکستان میں یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں میں اسکلڈ ہوں لیکن بے روزگار ہوں, دیٹ مینس فی الحال وہ اسکلڈ نہیں ہے. ایبسلیوٹلی. فزیکل پروڈکٹ بہتر ہے سیل کرنے کے لیے کہ اسکلڈ بیس کوئی بزنس؟ تو ڈپینڈس کہ اس کے اپنے ریسورسز کیا ہیں, اس کی اپنی صلاحیتیں کیا ہیں. یہ دنیا بنی اس طرح ہے کہ انسان کو انسان کی ضرورت ہے. اگر سب کام اگر ایک ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے موضوع کون سا ہے اس کو نہ دیکھیے, آپ بتائیے کہ ویسے بیٹر کون سا رہے گا. اگین میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ جب تک ہم اسی کی اسپیسیفیکیشن پہ نہیں جائیں گے کہ ہم سروس میں جانا چاہتے ہیں یا پروڈکٹ میں جانا چاہتے ہیں, ہم ڈیجیٹل جانا چاہتے ہیں یا ہم نان ڈیجیٹل جانا چاہتے ہیں, میری دکان بنانی چاہیے, مجھے کام کرنا چاہیے. اٹ آل ڈپینڈس آن دا اسیسمنٹ آف اے پرسن. کیونکہ ہم سائیکالوجسٹ ہیں, ہم سے باہر کی چیزیں نہیں, ہم اندر کی چیزیں پہ نکال لیتے ہیں. تو جب مجھے پتہ ہوگا کہ میں کون سی جگہ کے لیے فٹ ہوں تو پھر مجھے اسی کام کے اندر جانا چاہیے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے میں اس کے اندر کامیاب نہ ہوں, بالکل ایسی. ٹھیک ہے. اسی طرح میں اگر کوئی کام کر رہا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں ہوتے ہوئے بھی آپ اس کے اندر اتنے کامیاب نہ ہوں. تو یہ تو میرے اپنے ریسورسز, میرے انر ریسورسز اور میرے آؤٹر ریسورسز, اٹ آل ڈپینڈس آن کہ پھر یہ ڈیسائیڈ کریں گے جنرلائز کہ آپ کو یہ چیز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, یہ شخص کوئی بھی ہنر نہیں جانتا سوائے اس کے کہ یوٹیوب پہ یا ویسے مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے. وہ لوگوں کے گھروں کے نا کچن بناتا ہے, وہ ان کے لان بناتا ہے, ان کے سارے کام کرتا ہے, اس سے کچھ نہیں آتا. یہ ہمارے ادھر پاس ایک آبادی ہے, اس میں وہ رہتا ہے اور اس کے پاس فالوئنگ کافی ساری ہے. اسے صرف یہ آ گیا کہ میں نے کسی اسکل کو بیچنا کیسے ہے. آپ یقین کیجیے اس نے بعد میں جا کے ریسورسز مینیج کیے ہیں, تو ان کو دیتا ہے, کچھ شیئر دیتا ہے ان کو, باقی اس کی ٹیم کام کر رہی ہے پاکستان کے ڈفرینٹ سٹیز میں. وہ اچھا خاصا اسکیل کر چکا ہے. بندہ ان پڑھ تھا, یعنی کرنے والے تو ایسے بھی کر لیتے ہیں. سر ہم جس کو ان پڑھ کہتے ہیں نا, جو وہ میری کتاب سکسیس بلو پرنٹ ہے, جو میں سلیکن ویلی کے اندر میں پڑھاتا بھی ہوں, اس کو برائن ٹریسی کے ساتھ وہ لانچ ہوئی تھی. اس میں نے بڑا پراؤڈلی لکھا ہے. وہاں میں انہوں نے پوچھا کہ جی سکسیس کا ایبسٹریکٹ جو بتا رہے ہیں آپ اور یہ جو گر بتا رہے ہیں آپ,
تو یہ کنونشنل کتابوں میں نہیں ہے, آپ نے کہاں سے سیکھیں. اینڈ آئی پراؤڈلی سیڈ ان دیٹ بک ایز ویل اینڈ ایون دیئر کہ آئی لرن اٹ فرام مائی فادر ہو ہیز نیور بین ٹو اسکول. میں 4 کانٹیننٹس میں پڑھاتا ہوں اور آکسفورڈ سے لے کے اور وہاں تک پڑھاتا ہوں, اور میرے ماں باپ تو اسکول نہیں گئے, لیکن میں فخر سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان سے ایسی بزنس کی باتیں سیکھی ہیں جو میں ان کو پڑھا رہا ہوں. تو وزڈم تو محتاج نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے جس شخص کی بات کی ہے اس کے اندر آپ نے ویسے تو آپ نے فلو میں کہہ دیا کہ وہ اس کو کچھ نہیں آتا. سر وہ تو لیڈر ہے, ٹھیک ہے, وہ لیڈر ہے. لیڈر کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں تو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر کون ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگوں سے کام کرواتا ہے. اگر وہ خود کام کرتا ہے تو ورکر ہوتا ہے. یس, ٹھیک ہے, اس کو کام آتا ہے لیکن وہ کرے گا نہیں. مجھے کام آئے گا لیکن میں اپنے ہاتھ سے کروں گا نہیں, میں وہ کام کرواؤں گا. تو وہ شخص جو دنیا سے کام کرا کے اور بیچ کے اور پیسے کما رہا ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں اس کو کچھ نہیں آتا, وہ تو لیڈر ہے. اچھا, اس سے نا میرے ذہن میں ایک سوال ایک آ گیا زبردست صاحب. پاکستان میں ایک کلچر یہ بھی ہے کہ لوگ جو بزنس جو بھی کرتے ہیں نا, وہ اپنا جو ہوتا ہے نا گلہ جو اسے کہتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں, اس سے کہتے ہیں کسی اور کو بٹھایا تو یہ چوری کر لے گا وہاں سے. لیکن جتنے بڑے نیمز ہوتے ہیں سارے, ان کے تو مالک شاید وہاں پہ آ کے کبھی دیکھتے بھی نہ ہوں. کون سی ایسی چیز ہے کہ بڑے نیمز بڑے برانڈس کے بزنس پہ کوئی بندہ قبضہ نہیں کرتا, ان کی چوریاں نہیں کرتا, لیکن ہمارے جو بڑے بزنس مین ویسے دکاندار ٹائپ کے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو بھی بٹھایا تو پھٹی لگائے گا. دیکھیں یہ ایکسپوجر کی بات ہے نا, یہ ایکسپوجر کی بات ہے کہ وہ کاروبار جو کرتے تھے انہوں نے یہی دیکھا کہ ان کے والد صاحب کرتے تھے, وہ خود بیٹھیں گے اور وہ کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کریں گے تو وہ ایکسپینڈ نہیں کریں گے. ہم اپنے جیولری بزنس کی بات بتاتے ہیں, ہم لوگ جیولرز جو ہے وہ تھے, تو ہمیں بھی وہی کنونشنل اسی طرح کا سسٹم تھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خود بیٹھنا ہوگا, نیچے جانا ہوگا, ایک سیٹ لے کے آنا ہوگا. پاکستان میں جب یہ پہلا مال جو ہے وہ کراچی میں بنا تھا پاک ٹاور, تو اس کے اندر پہلی شاپ کھولی جس کے اندر ہم نے ساری جیولری ڈسپلے کر دی کہ یہ ساری جیولری سامنے ہے. پھر اسی طرح دوسرا مال فورم کھلا, اس میں پھر کیا کہ ساری جیولری ہم نے جو ہے وہ اوپن کر دی. اور ہم تو نہیں جاتے, ہم تو وہاں پہ نہیں جاتے, لیکن ہم نے وہ ساری جیولری ڈسپلے کر کے وہاں پہ رکھی, کیونکہ ہم نے سسٹم ڈیولپ کیا کہ اس سسٹم کی مانیٹرنگ کیسے ہوگی, انوینٹری کیسے جو ہے وہ چیک ہوگی, بار کوڈ کیسے ہوگا, کیمرہ کیسے جو ہے وہ لگے گا, شام کو سیلز جو ہے وہ کیسے مانیٹر ہوگی. تو یہ کیونکہ ان کے پاس یہ والا ایکسپوجر نہیں تھا تو اس لیے ظاہر ہے وہ اپنی حفاظت خود کرتے تھے. لیکن اب جیسے جیسے اب یہ ایکسپوجر ہوا تو پھر یہ فرینچائز کا کانسیپٹ آیا. ہم وی آر آلسو اے فرینچائز اونر, ہیو بین ڈیولپنگ فرینچائز ان کینیڈا یو ایس ایز ویل. تو اس کے اندر تو کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو ملٹیپل فرینچائز کھولنی ہے, تو دے آر سسٹم ڈپینڈنٹ. جن حضرات کی آپ بات کر رہے ہو ہمارے بزرگان کی, وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کاروبار کرتے تھے. پرسنل ڈیولپمنٹ کی تو ایک لمٹ ہوگی نا کہ ایک پرسن کتنا کام کر سکے گا, لیکن اگر سسٹم بنا دیا ہے تو پھر آبویسلی وہ سسٹم ملٹیپلائی ہوتا ہے, سسٹم جو ہے وہ کاپی ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بات میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, سسٹم کی بات آپ نے کی, ویری گڈ. لیکن لوگ یہ نہیں جانتے یہ سسٹم ہے کیا, یہ ایس او پیز کیا چیز ہے, ہم کیسے ایسا بیسک سسٹم بنائیں اپنے لیے. اگر میری چھوٹی سی شاپ ہے تو میں کسی کے حوالے کر سکوں کہ میں اپنی ٹیم بلڈ کر سکوں ایسے کہ میں ان پہ رلائی کر سکوں, اعتماد بھی کر سکوں. وہ کیا ایس او پیز ہوں گے, کیا سسٹم ہوگا؟ انوینٹری اینڈ سیلز مانیٹر کیسے ہوگی, ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے نا. آپ جو چیز دے رہے ہیں وہ آپ کی انوینٹری ہے. یس, تو انوینٹری کی سیلز جو ہے وہ آپ نے ڈاکیومنٹ کیسے کی ہے, اور انوینٹری چیک کیسے ہوگی, اور سیم اوبیسلی جو سیل ہوگی آپ کی انوینٹری مائنس ہوگی. تو اگر آپ انوینٹری سیل سسٹم لے لیتے ہیں یا ایون مینول بھی بنا لیتے ہیں, اور آپ کے پاس ایک چیکنگ سسٹم ہے انوینٹری کا, اور آپ سرپرائز چیک سے بھی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے انوینٹری سیل سسٹم آپ نے بنا لیا ہے تو پھر یہ والا کام آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی سیلس مین کو بٹھا سکتے ہیں اور آپ نے انوینٹری اور سیلس کو جو ہے وہ چیک کرنا ہے. جو دوست جاننا چاہتے ہیں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات بتائی تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں اس چیز کو. آپ نے جب تک ڈیجیٹل جو ایسے سافٹ ویئرز ہیں یا ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو آپ کے بزنس میں ان چیزوں پہ نگرانی کر سکتی ہیں, اگر استعمال نہ کی, اس کی عادت نہ ڈالی, تو آپ کے وہاں سسٹم میں چوری کی گنجائشیں رہیں گی. فار ایگزامپل آپ کی سیلز اور آپ کی پرچیزز یہ دونوں آپ کے پاس کسی کمپیوٹر میں ہوں اور ایک پراپر چینل سے پرچیز کی جائے, پراپر چینل سے ہی اس کو سیل کیا جائے, اس کے ریکارڈز ہوں, اس کے بعد اس کو مینولی کرتے ہیں, کلوزنگ کرتے ہیں, جسے وہ دیکھتے ہیں اسٹاک کلوز کرتے ہیں. بالکل ایسے. اس سے نظر بھی رہتی ہے آپ کی کہ کتنا میرے پاس اسٹاک پڑا ہوا ہے. آپ کے جو مینیجرز ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اتنا اسٹاک ہے, وہ ٹیلی کرواتے ہیں ساتھ میں, اور رپورٹ بھیج دیں, آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیں, یس, تاکہ اگر آپ کو پتا ہو کہ اگر آج کی سیل ہے تو انوینٹری مائنس ہو رہی ہے, اور پھر آپ سرپرائز چیکس رکھ سکتے ہیں جا کے انوینٹری جو ہے وہ آپ چیک کرتے رہیں. تو اس سے ایسا نہیں ہوتا کہ چوری بالکل ایلیمینیٹ ہو جائے گی. یہ کیش کے اندر ہمیشہ ایک آپشنز ہوتا ہے کیونکہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, اور کھڑا ہونے والے شخص کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں یا ٹیمپٹیشن جیسے میں نے کہا, تو آپ منیمائز کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جو تھیفٹ ہے وہ ایک
ایک فیکٹر ہے ہیومن جہاں پہ انوالو ہوتا ہے وہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں, اور لوگ اپنی جب بزنس ویزیبلٹی پر, میں انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں بیکاز آئی ڈیولپ انٹرنیشنل چینز ایز ویل, تو وہاں پر بھی ہم جو مارجن رکھتے ہیں اس پہ تھیفٹ بھی رکھتے ہیں کہ یار ایک 2%, 1%, 1.5% یہ تھیفٹ کا آپشن چھوٹی موٹی ہو سکتی ہے, ہو جائے گا. لیکن مسئلہ پاکستان میں تو ساری چوری ہو سکتی ہے نا یہاں پہ, اگر سسٹم نہ بلڈ کرے تو. دیکھیں سسٹم کا اگر آپ نہیں ہوگا تو پھر بے حالی تو ٹریفک ہے, آپ نے دیکھ لیا, سسٹم نہیں ہے تو کیا حال ہے, ایسے ہی ہے نا, تو بے ہنگم ہی ہوگی نا. سسٹم پہ جہاں نہیں ہوگا بے ہنگم ہوگا. یہاں پہ ایک فش کا برانڈ ہے, برانڈ اسے کہہ سکتے ہیں, مشہور کافی ہیں, میں ان کو نام نہیں لے رہا. آپ یقین جانیے کہ ان کو اتنا نہیں تھا پتا کہ میں مشہور ہو رہا ہوں تو میں اس کو اپنے نام پہ رجسٹر کر لوں. تو ان کی شہرت کے باوجود کسی اور نے رجسٹر کر کے اب اصل مالک سے رائلٹی لیتا ہے. تو پاکستان میں تو یہ شعور بھی نہیں آیا ہمیں فی الحال کہ بھائی ہم اپنا نام ہی رجسٹر کر لیں, چلیں کل کو میں شاید میں نے کہا نا بہت, یہ دیکھیں یہ وہ انٹرنیشنل اپروچ ہے کہ میں اپنی برانڈ آئیڈینٹی کو سیکیور کر لوں, میں انٹلیکچوئل پراپرٹیز کو سیکیور کر لوں. تو یہاں تو آتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ انہوں نے کہا دیکھی جائے گی, اور بعد میں آبویسلی لوگ فائدہ اٹھا جاتے ہیں. آپ کی رائے میں سننا چاہ رہا ہوں اس پہ. پتہ اس میں وجہ کیا جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے, لوگ جب یہاں پہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا تو اس سے پہلے سوچ لیتے ہیں چلنا تو ہے نہیں, اس لیے پھر وہ اتنی مووز نہیں کرتے جتنی چاہیے تھیں. ایک یہ فیکٹر ہو سکتا ہے. دوسرا فیکٹر یہ کہ ہم لوگ نا لانگ ٹرم ویژن نہیں رکھتے. یہ والا کام وہ ہوگا جو لانگ ٹرم ویژن والا ہوگا کہ مجھے اگر میں ایک برانڈ کے اوپر یا نام پہ کر رہا ہوں تو میں اپنے نام کو پروٹیکٹ کر لوں. تو ہمارے ہاں کیونکہ ہم لوگ پرو ایکٹیو لوگ نہیں, ہم لوگ ری ایکٹیو لوگ ہیں نا. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سیلاب آئے گا, اس کے بعد ہم سیلاب کے بعد سوچیں گے. ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ سال یہاں سے پھر سیلاب آئے گا, پھر بھی ہم نے کوئی کام نہیں کریں گے, تو آئے گا تو دیکھی جائے گی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ انہوں نے کہا, جب آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر یہ چل جائے گا پھر دیکھیں گے ابھی کیا ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ جو ٹینجیبل چیزیں نہیں ہیں, انہوں نے کہا لائر کو 2 لاکھ روپے دیں گے کاپی رائٹ کے, اور اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس سے کیا حاصل ہوگا, وہ جو انسٹنٹ پروفٹ سے کوئی ہونے والا نہیں ہے. تو مستقبل کی پروٹیکشن کی بات ہے نا. تو ابھی تک ڈیفینیٹلی ہم لوگ اس لیول کے اوپر نہیں گئے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں اپنے برانڈس کو پروٹیکٹ ابھی سے کریں یا شروع سے, یا ایٹ لیسٹ جب چل پڑا ہے جب ہم اس کو کوئی لیگلی پروٹیکٹ کر لیں. نہیں کرتے ہیں, بالکل بھی ایسا ہی نہیں کرتے. میں نے کسی ماہر نفسیات بزرگ ہیں ان کی بات سنی تھی کہ اگر کسی بندے میں پیشن نہ ہو کسی چیز کا, ان کا یہ خیال ہے وہ پیدا کر بھی سکتے ہیں. میں ان سے ملاقات نہیں کر سکا, یہ جو ساری ذمہ داری جاتی ہے عابد ایوب صاحب کی طرف, وہ مجھے ملوا نہیں سکے مجھے کہہ کے بھی. تو میں آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, مثلا آپ کا ایکسپیرینس ہے, مجھے لگا کہ آپ جانتے ہیں بزنس کو, دنیا کو, لوگوں کو سے ملے ہیں. کیا ایسا کریں کہ ہم پاکستان میں لوگوں میں کہیں پیشن ڈیولپ کر سکیں. میں نے تو جتنے امریکنز ہیں نا ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں, یہ جتنا ہم پڑھتے لکھتے ہیں یا ان سے کام کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں جس بندے کا پیشن نہیں ہے اسے گالی کی طرح کہتے ہیں ہیڈ لیس چکن, اس کا ساری نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. یہ پیشن کیسے پیدا کریں یہاں پہ؟ دیکھیے جو پروفیشن کے اسکلس ہوتے ہیں وہ ایکسٹرنل ٹینجیبل میجریبل نظر آتے ہیں. پیشن از اے ان سائڈ آؤٹ جرنی. یعنی میرے اندر ایک خواہش تھی, اس خواہش کے اوپر مجھے ڈریمز آتے تھے, ویژنس آتے تھے, خیالات آتے تھے, اور اب مجھے اس کے اسٹیپس پتہ لگ گئے کہ یہ ایک ویل فارمڈ امپلیمنٹیبل گول کیسے بن سکتا ہے. اگر یہ میرے دونوں آپس میں میچ کرتے ہیں تو وہ بندہ بہت سکسیزفل ہوتا ہے اور راکٹ کی طرح وہ جاتا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی کام کروا دیا, اس جگہ بٹھا دیا, وہ پروفیشن دلوا دیا, وہاں شادی کرا دی, اب اس کے بعد وہ اس کو فائٹ کرتا رہتا ہے. یعنی ان سائڈ وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے, ان سائڈ وہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے, لیکن کام وہ کوئی اور کر رہا ہے, اور اسی لیے وہ جو ڈیلیور کر رہا ہے وہ اپنی پار ایکسلنس ڈیلیور نہیں کر پا رہا. تو اب شروع کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ یار اس کا پیشن, ہمارے یہاں تو بچہ جس وقت کوئی ڈرائنگ کرتا ہے تو وہ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کا مطلب اس کی اوپن ہے, اس کی لاجک نہیں ہے, اور اس وقت وہ ایک ایبسٹریکٹ کیوریوسٹی کو کچھ کمپوز کر کے ایکسپریس کر رہا ہے, اور ہم اس کو فوراً ڈانٹ کے کہتے ہیں یہ چھوڑو, پہاڑے پڑھو, یہ آپ کے کام آئیں گے, میتھس پڑھو, یہ آپ کے کام آئے گا. ہم تو سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہی مار دیتے. تو ہم جو ہے وہ جو پیشن ہے تو ہم تو کلر ہیں اس کے, ہم قاتل ہیں اس پیشن کے. کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, آپ خود بتائیں کہ اگر وہ پہلے کہہ دے کہ یار میں اسپورٹس میں جانا چاہتا ہوں, میں میوزک میں جانا چاہتا ہوں, تو ویسے ہی اس کو کہیں گے کہ یہ تو پتہ بگڑ گیا یا کیا ہو گیا, اس کی صحبت کیا ہو گئی, اور گھر میں جھگڑے فساد ہو جائیں گے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی ایسے پروفیشن میں آتا ہے کہ وہ واقعی اب آپ اس کو وہ مزہ دینے لگ جاتا ہے.
یعنی پہلا تو بزنس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ مجھے پیسے بننے چاہیے، لیکن ایک لیول آتا ہے کہ اس کے بعد کہتے ہیں یار مجھے مزہ آنا چاہیے ورنہ تو بوریت ہے. تو اس کے بعد پھر اس کے اندر کہتے ہیں کہ یار مجھے مزہ آنے لگا. جو مزہ آنے لگا وہی پیشن ہے ایکچولی. جو میں کام کر رہا ہوں اور اگر اس میں مجھے مزہ آ رہا ہے تو ایکچولی وہی میرا پیشن بنے گا. تو اس کو اگر ہمیں کریٹ کرنا ہے تو اس کے پروفیشن کو اٹریکٹیو بنانا ہوگا. آپ سبجیکٹ کو اٹریکٹیو بناتے بچوں کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں ہمیں مزہ آتا ہے. تو ہمیں وہ مزہ کریٹ کرنا ہوگا اس کام کے اندر کہ اس کام کے اندر مزہ کیسے آئے گا. اور دیٹس اس اے ریورس. آئیڈیلی جن قوموں نے ترقی کی جہاں پہ آپ بات بتا رہے ہیں میں وہیں ظاہر پلا بڑا ہوں وہ بہت پہلے سے ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ اس کا یہ ہابیز کیا ہیں, اس کا پیشن کیا ہے, اس کا انٹرسٹ کیا ہے, اس کے اسکلس کیا ہیں, اس کا لرننگ میکینزم کیا ہے, اس کے پوٹینشیلس کیا ہیں. وہاں 2-2.5 سال کے بچے کو جمناسٹک میں ڈالتے ہیں, 13 سال میں تو ریٹائر کر دیتے ہیں وہ. ہمارے 35 سال کے مصباح تو انٹری کرتے ہیں کرکٹ کے اندر. تو وہ ہم بہت پیچھے ہیں اس لیول کی اسیسمنٹ پہ کہ ہم پہلے سے جانچ لیں کہ یہ بچہ کہاں جائے گا, اس کو ہم کہاں پلیس کر سکتے ہیں, ہم کہاں فٹ کر سکتے ہیں. تو ہم تو ابھی ذہنی طور کے اوپر اس معاملات تک نہیں پہنچے جس وش کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم پیشن کیسے کریٹ کریں. تو کیونکہ ہم تو حالات کے بعد فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں صرف یہی ہو سکتا ہے کہ اس میں مزہ کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے اندر پیشن بندے کا جو ہے وہ آ جائے, اس کا دل چاہے کہ میں اب یہ کام کروں. بے دلی سے کام کرتے ہیں موسٹلی جو بھی کام کرتے ہیں بے دلی سے کام کرتے ہیں. میں نے پاکستان میں کئی لوگوں کو دیکھا جو اللہ معاف کرے ایسا واقعہ ہو جائے ڈکیتی کے بعد جا کے سوچتے ہیں کہ مجھے یہاں CCTV لگوانی تھی, اس سے پہلے نہیں سوچتے. میرے نا ایک میں وکیل بھی ہوں تو ایک میٹنگ تھی وکلا کے ساتھ, ایک پارٹی ٹائپ تھی, وہاں بیٹھے تو 2 گھنٹے تک وہاں پہ باتیں جاری تھیں. کئی سینئر وکلا تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ یار بچوں کو ایسے کرنا چاہیے, ہم بچوں کو ایسے ٹریٹ کریں, ان کا ذہن بنائیں, ان کا فلاں کریں, یہ کریں, ان کا ٹارگٹ بنائیں تاکہ وہاں تک وہ موو کریں. سب کی باتیں ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا بھائی مجھے صرف اتنا بتائیے گا, آپ کی آج جو بھی ایج ہے کیا آپ کے سامنے کوئی ٹارگٹ ہے؟ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. آپ یقین کیجیے پوری قوم ایسی بیٹھی ہوئی ہے جن کے پاس ٹارگٹ تھا کہ میں نے یہاں پہنچنا ہے, وہ آج نہیں کل ویسے ہی پہنچ رہا ہے, وہ پہنچ ہی رہا ہے خود بخود. اس کے سوالات کا انداز ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ سوالات کرتا ہے اچھا میں یہاں پہ رکا ہوں تو اب میں یہاں سے کیسے اس کو پار کروں, یا سوچتا ہے یا رستہ کسی سے پوچھتا ہے. لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں میں ادھر سے جاؤں کیسے, میں کہاں سے شروع کروں. تو اگر اس نے تردد نہیں کیا شروع کرنے کا تو پھر باقی کیسے لرن کرے گا, اس رستے میں کون سے مسائل تھے. تو ٹارگٹ جو ہے وہ پوری قوم کا میں نے حساب لگایا بس ایک منزل پہ وہ پہنچے گا نا جس نے منزل ڈیفائن کی ہوئی ہے. ہم جو بھی ہمارا اس وقت کام ہے یا جو بھی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں, وہ آپ کی کرسی ہو سکتی ہے, آپ کا یہ مائک ہو سکتا ہے, میرے آپ کے کپڑے ہو سکتے ہیں, یہ جتنے بھی ایکوپمنٹس رکھے ہوئے ہیں یہ سب کسی کا خیال تھا اور اب وہ بنا تو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں نا, ایسے ہی ہے نا. تو اس کے آرکیٹیکٹ کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک کہتا ہے کہ آپ نے کہا مجھے گھر بنوانا ہے, وہ آپ کو گھر بنا کے پورا دے دیتا ہے ایک پرچے پہ, یہ ہے آپ کا گھر, ٹھیک ہے, اور لاکھوں روپے بھی آپ سے لے لے گا. آپ بڑے خوش آتے ہیں میں گھر لے آیا ہوں, وہ پرچہ لائیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن آرکیٹیکٹ کو پورا گھر نظر آتا ہے, آرکیٹیکٹ کو پتہ ہے کہ دیوار کون سی ہے, کھڑکی کون سی ہے, کہاں جا رہا ہے. اب اس کے سسٹم پہ فالو کرے گا تو گھر بن جائے گا. لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ یار میں گھر بنوا رہا ہوں, آج سوچتا ہوں یہ والی دیوار بنا لیتا ہوں, ارے یار یہ تو زیادہ اوپر نکل گئی, اس کو کم کر لیتا ہوں, آج ایسے کرتا ہوں, میں یہ والے نکال لیتا ہوں. تو جب آپ کی کوئی منزل آپ کی ڈیفائن نہیں ہے تو یو کی ناٹ اچیو واٹ یو کی ناٹ پرسیو. پہلے تو آپ کو وہ کلیئر ہونا چاہیے نا. راستے کے اندر اگر میں کھڑا ہو جاؤں اور رکشہ والے مجھے کو روکوں کہ مجھے جانا ہے, اور رکشہ والا پوچھے کہ صاحب کہاں جانا ہے, اور میں یوں دیکھتا رہا ہوں, تو کہاں لے کے جائے گا. تو مجھے جب یہی نہیں پتا کہ مجھے کہاں جانا ہے اور ہم یہ کوئی ہمیں بتا بھی نہیں رہا, ہم پوچھ بھی نہیں رہے, تو پھر یہی ہوگا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ویژن ہے وہ ڈیفائنڈ نہیں ہے, وہ کلیئر ہی نہیں ہے. وہ میرے پاس ایک بڑا اچھا وہ تھا آپ کی بات سے اگر آپ کی اجازت ہو, تو میرے پاس ایک CEO صاحب تشریف لائے تھے, بہت بڑی کمپنی CEO سے, اور انہوں نے کہا یار میرے سے اس وقت بہت بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کیونکہ ہم ظاہر کارپوریٹ کنسلٹیشن کرتے ہیں, بینگ اے کارپوریٹ اونر مائی سیلف. کہنے لگا یار میری ٹیم جو ہے نا وہ مجھے 5 ایئرس کا پلان بنا کے نہیں دے پا رہی ہے, اور میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یار آئی نیڈ اے 5 ایئر پلان اینڈ ایگزیکیوٹیبل پلان اینڈ دس پلان اینڈ دیٹ پلان. ان کو چیلنج آ رہا ہے اور میں بڑا سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں, اس لیے میں بڑا فرسٹریٹ ہو رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے کہا یار ایسا کیجیے کہ مجھے یہ بتائیے کہ صاحب 1 ہفتے کے بعد آپ مجھے کوئی ڈیزائن کر کے یا ڈرا کر کے یا وربلی مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں پہ ہیں, کیا کر رہے ہیں, کہاں بیٹھے ہیں, کس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور وہ ان سائڈ آؤٹ سائڈ منظر ہے, اور یہ مجھے بتا سکتے ہیں 1 ہفتے بعد کا. تھوڑی دیر بعد یوں سوچتے رہے ڈاکٹر صاحب آ نہیں رہا,
میں نے کہا آپ کو تو ایک ہفتہ نہیں آ رہا آپ کو تو ایک ہفتہ نہیں آ رہا, وہ لے آئے 5 سال. رائٹ, آپ سوچیں نا, آپ خود ایک ہفتہ نہیں ڈیزائن کر پا رہے اپنا کہ ایک ہفتے کے بعد میں کیا کروں گا, کہاں ہوں گا, یا آپ ڈرا ہی نہیں کر پا رہے یہاں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 5 سال کا جو ہے وہ آپ کو بنا کے دے دیں. پرانے ڈیٹا پہ ایک نئی فور کاسٹ نکال کے دے دے گا جو کبھی زندگی میں پوری نہیں ہوگی, پاکستان کے بجٹ خسارے کی طرح, اور اس کے بعد آپ پھر جو ہے وہ فکٹیشیس نمبر آپ جو ہے وہ مانگ رہے ہوں گے. تو وہ یہ ایک چیلنج ہی یہی ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس وہ اسٹرکچرڈ وے نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہمیں یہ ساری چیزیں نظر آئیں, تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے آپ بتا رہے ہیں. اچھا, کہ فرض کیا چھوٹی سی ایک کمپنی اسٹارٹ کرنی ہو, نیو اسٹارٹ اپ ہے آپ کا, آپ نے اس میں رولز ڈیفائن کر لی ہیں کہ فلاں فلاں مجھے رول چاہیے. تو جیسے امریکہ میں لوگ کرتے ہیں, ہم ان سے بڑے امپریسڈ ہیں کہ شروع میں کوشش کرتے ہیں سارے امپورٹنٹ رولز خود رکھ لیں اپنے پاس, تو آج ساتھ وہ خالی جگہ پر کرتے ہیں نیو ہائرنگ کر کے. آپ جو پہلی ہائرنگ کرنا چاہیں گے وہ کسی بزنس کے پورے پروسیس میں وہ کون سی ہوگی, ایچ آر, اکاؤنٹس, سیلز, یا وہ پروڈکشن میں؟ آئی ول ڈیفینیٹلی گو فار, چاہے مجھے آؤٹ سورس کروں گا, سب سے پہلے اس کو فیزیبلٹی. ٹھیک ہے, کہ میری فیزیبلٹی مجھے بتائے گی کہ مجھے کتنے رکھنے یا نہیں رکھنے, مجھے خود کون سا کام کرنا ہے اور مجھے کون سا کام نہیں کرنا ہے. میں بزنس کی بائی آؤٹ کرنے جا رہا ہوں یا نوکری بائی آؤٹ کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ وہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو نوکری بائی آؤٹ کرتے ہیں, وہ سو کالڈ کہتے ہیں میں بزنس مین ہوں, لیکن اگر ان سے پوچھو کہ اگر آپ کام پہ نہیں جائیں گے تو کام چلے گا, نہیں, 9 بجے کی چھپائی نہیں ہے, تو پھر آپ نوکری کر رہے ہیں نا, آپ نے نوکری خرید لی اپنے ہی کاروبار میں کہ یہ کاروبار ہے, اور کاروبار کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ کاروبار میں جو بھی پیسہ ہوتا ہے وہ لون ہوتا ہے, چاہے آپ کا اپنا ہو, کاروبار کے لیے وہ لون ہوتا ہے. تو یہ سب سے پہلے ہوگا کہ اس کی فیزیبلٹی کیا ہے, اینڈ اٹ ہیز ٹو بی اے ویری, اور لوگ اس پہ پیسے خرچ نہیں کرتے, لوگ اس کو ویٹ بھی نہیں کراتے, لوگ اس کو جا کے جو ہے وہ اوپینینس بھی جو ہے وہ نہیں لیتے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس لوگ کچھ سکھانا بھی نہیں چاہتے, اور کچھ یہ ہے کہ لوگ ان کے پاس جاتے بھی نہیں جو کامیاب ہوئے ہیں. لوگ موسٹلی اس کے پاس جاتے ہیں کہ یار اس کے بعد جو ناکام ہوا ہے اس نے کیا کہنا ہے, یار تم نے کام نہیں کرنا, جب مجھ سے نہیں ہوا تو تم سے کیا ہوگا, وہ تو یہی بتائے گا نا. تو آپ 5 ناکاموں کے بجائے ایک کامیاب شخص کے پاس اگر جائیں تو وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یار اس کی آپ کی جو فیزیبلٹی ہے, اس کے اندر یہ لوپ ہول ہے, آپ نے یہ کنڈیشن. میں بہت چھوٹے چھوٹے اسٹارٹ اپس کو بچوں کو سکھاتا ہوں, تو اس کے اندر میں تو شاورما کا ٹھیلے لگانا ہے آپ نے, تو یہ بھی ایک پوری کمپلیٹ بزنس ہے نا, اس کے اندر بھی ساری سپلائی چین ہے, اس میں سیلز ہیں, اس کے اندر مارکیٹنگ ہے, اس میں ایوری تھنگ اس کے اندر ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جی اس کے اندر آپ نے وہ 200 روپے روز جو پولیس والے کو دیں گے ٹھیا لگانے کو, آپ نے لکھے یا نہیں لکھے, کتاب میں تو یہ آپشن نہیں ہے, لیکن آپ کو تو لکھنے ہوں گے, کیونکہ اگر آپ یہ کاسٹ میں نہیں ڈالیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے آپ انڈر سیل کریں گے. تو اس کا یہ فیزیبلٹی آپ کی اسٹڈی یہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے یہ سارے فیکٹرس لے لیے ہیں, آپ نے کنٹینجنسی پلان جو ہے وہ لے لیے ہیں. اب ہمارے یہاں کبھی جب ڈسکشن ہوتا ہے کسی نئے پروجیکٹ کا, تو ہم بہت ہی کریٹیکل قسم کا, اوپن قسم کی ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, اور اس کے اندر یہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ اگر بم بلاسٹ ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, ہمارے یہاں تو کتنے ہوتے ہیں. تو پھر یہ ساری جو انویسٹمنٹس ہیں اس کی ریکوری کب ہوگی, کیا اس کے بعد اتنا کیش فلو ہے, کیا اس کا کوئی بیک اپ ہے, یہ ریسورسز جو ہم جمع کر رہے ہیں یہ بوروڈ ہیں یا ہمارے ہیں, کتنے ہمارے ہیں, کتنے دوسروں کے ڈپینڈنٹ ہیں. یہ جو آپ آؤٹ سورس کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یا آؤٹ سورس سپلائی اگر نہیں ملی, اس ریٹ پہ نہیں ملی, ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ صبح شام ٹماٹر 40 روپے کا بھی ہو جاتا ہے اور 400 روپے کا بھی ہو جاتا ہے. تو اب آپ نے کون سی مطلب ایوریج نکالی ہے ریٹس کے اوپر, سپلائی کی نکالی, آپ 100% امپورٹ پہ چلے گئے, کل کو امپورٹ بند ہو گئی, آپ کا سارا بزنس بند ہو گیا, کیونکہ گورنمنٹ نے امپورٹ کے اوپر پابندی لگا دی. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نے اپنے بزنس کے اندر پہلے نہیں سوچی ہیں, یہ سب فیزیبلٹی کا پارٹ ہے. فیزیبلٹی از ناٹ اے پلس مائنس پیپر, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی ٹرائل بیلنس یا بیلنس شیٹ از ناٹ فیزیبلٹی. فیزیبلٹی از دیٹ ہاؤ دس بزنس کین رن. اگر یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو یہ ہم اس کو سروائیو کیسے کریں گے, ہم سسٹین کیسے کریں گے. اس کو سب سے پہلے اگر میں کسی کو بزنس کا مشورہ دوں گا تو میں اس کو کہوں گا کہ آپ ساری محنت اس پہ لگا دیں, تب آپ یہ پراپر ایک چیز بنا سکیں گے اس کے اوپر, رادر دین کہ میں ایک مہنگی HR لے لوں یا مارکیٹنگ کا بندہ لے لوں, یا میں نے مارکیٹنگ کا بہت اچھا بندہ لے لیا, پروڈکٹ ابھی میں سوچ رہا ہوں کیا بناؤں, وہ بیچے گا کیا, اب اسی سے کہہ رہے ہیں کہ تو پروڈکٹ ڈیزائن کر رائٹ, جو وہ تو بیچنے کا آدمی ہے, وہ تو سیل کرتا ہے. تو یہ چیلنجز ہیں ہمارے. اگر آپ نے کسی CEO کو ہائر کرنا ہو, اس میں کون سی 3 خوبیاں دیکھیں گے؟ CEO جو ہے وہ اگر یہ مجھے یہ کہتا ہے کہ سر یہ کام میں اپنے خود کر لوں گا تو میرے لیے بیکار CEO ہے. اگر وہ کہے میں خود کر لوں گا, ہاں, تو وہ بیکار CEO ہے, مجھے ورکر نہیں چاہیے. میں نے کہا نا CEO از اے لیڈر. CEO کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کام کروائے گا. تو میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ جو ٹاسک ہے یہ آپ کراؤ گے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس وہ کہاں مجھے لے کے جائے گا, یعنی میرے اگر کوئی ٹارگیٹ ہے, اگر میرا ایگزسٹنگ بزنس کا CEO ہے تو آبویسلی میرے پاس اپنے فگرز ہیں اور مجھے نیکسٹ
جو فگرز ہیں وہ ٹارگیٹ دینے. تو اگر یہ ہوگا کہ جی یہ نیکسٹ ٹارگیٹس وہ مجھے کہاں لے کے جائے گا اور وہ کتنا ریئلسٹک بات کر رہا ہے اور کیسے لے کے جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کے پاس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیز اس نے امپلیمنٹ کی ہے یا نہیں کی ہے. اگر اس نے یہ امپلیمنٹ کی ہے سرٹن کمپنی کے اندر تو میرے پاس تو ریفرنس موجود ہے کہ سر یہاں سے اٹھایا تھا, یہاں پہنچایا کہ یہ تھی, آپ یہاں پر ہیں سر, میں آپ کو اس تک ہی پہنچا دوں گا, وہاں تو میں بھی پہنچ جاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ یہ بتائیں گے نا کہ مجھے اس نیکسٹ لیول کے اوپر لے کے جائیں گے, کیسے لے کے جائیں گے اور کتنا اس نے میری ریئلسٹک بات کر رہا ہے. بہت سارے ہوتے ہیں کہ سر آپ ایسے کریں کہ اگر آپ 25 کروڑ روپے ڈال دیں نا تو بہت فائدہ ہوگا. میں نے کہا یہ کون سی راکٹ سائنس آپ نے بتائی کہ آپ 25 کروڑ روپے ڈال دیں. 25 کروڑ روپے آئیں گے کہاں سے, آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے, کیونکہ بزنس لے گا تو بزنس کو دینا بھی ہوگا, ایسے ہی ہے نا, تو اس کا پے بیک بھی ساری چیزیں ہوگا. تو ایکچوئل جو سی او ہوگا یہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہوگی کہ وہ کام کیسے کروائے گا, کتنا وہ ریئلسٹک ہوگا, اور وہ جو ٹارگیٹس ہیں جو وہ کہتا ہے کہ یہ میں اچیو کر کے دوں گا یا پرابلم میں سالو کر کے دوں گا یا میں ٹربل شوٹ کر کے دوں گا, یہ اس نے کہاں کیے ہیں پہلے, ہمارے دوست نا علی بہار صاحب کہتے ہیں کہ ترقی دنیا میں جو ہوتی ہے نا اس کی بڑی ایک وجہ سست لوگ بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں دیکھیں جو ریموٹ ہے یہ کسی سست نے سوچا ہوگا کہ یار میں نے اٹھنا پہنتا ہے, میں سکون بیٹھے بیٹھے ایسے چینج ہو جائے, تو کسی اس نے یا کسی اور نے اس آئیڈیا بھی کام کیا ہوگا. یہ سوچ بھی ان کی لگی مجھے مثبت ہے. میں ود احترام اختلاف اگر آپ کی اجازت ہو میں کہہ رہا ہوں, میرے جیسا بندہ اگر یہ والا ریموٹ کا انوینٹر ہے تو وہ یہ سوچے گا کہ یار یہ والے کام میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں, جو کام مشین کر سکتی ہے, اور میں یہ 5 دفعہ یہاں جاؤں, اس 5 کے بجائے میں 3 اسٹیپ اور کسی دوسری جگہ جانا جاؤں جہاں پہ میں اس کو زیادہ مٹیریلائز کروں, جہاں پہ میں زیادہ ویژولائز کروں, جہاں پہ میں زیادہ کیپیٹلائز کروں. میرے اسکلز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس کو کیسے کمپاؤنڈ کروں رادر دین کہ میں یہ ہینڈی ورک اپنے ہاتھ سے کروں. ہینڈی ورک مجھے آنا چاہیے تاکہ کوئی مجھے کہہ سر یہ کیسے ہوتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ ایک دفعہ بتاؤں گا آپ کو, میں آپ کو ایک دفعہ بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اگلی دفعہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں تو یہاں ایک ہی آپشن ہے, یا تم رہو گے یا میں رہوں گا. چانسز یہی ہے کہ میں ہی رہوں گا کیونکہ میں ہی میری کمپنی ہے. تو اس کو بڑا کلیئر میسج مل جاتا ہے کہ ایک دفعہ تو سکھانے کے لیے تیار ہے, کیونکہ آبویسلی ہر آدمی ماں کے پیٹ سے عقل کل پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میں کروں گا تو پھر مجھے آپ نہیں چاہیے, پھر تو مجھے آپ نہیں چاہیے. اچھا, پاکستان میں نا اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, حالات اس کے نازک ہی رہتے ہیں. یہ ہماری دونوں کی پیدائش سے پہلے بھی ایسے تھے اور اب بھی ایسے ہی ہیں. ان حالات کے باوجود آپ نے پریفر کیا کہ آپ پاکستان میں کام کریں. کیا پاکستان میں وہی چیلنجز جو لوگ کہتے ہیں حکومتیں چینج کرنے سے یا پھر حکومت کے دھیان نہ دینے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, آپ فیس کرتے ہیں ایسے؟ جی بالکل کرتے ہیں. ہم یہ ساری چیزوں کا شکار ہوئے جس کے اندر ڈالر کے ساتھ ایشو ہوا, کرنسی کے ساتھ ایشو ہوا, انفلیشن کے ساتھ ہوا, امپورٹ ڈیوٹیز کے ساتھ ہوا, چیزیں بینڈ ہوئی. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جیسے دنیا فیس کرتی ہے ایسے ہم بھی فیس کرتے ہیں. لیکن سر لوگ جو ایک چیز نہیں دیکھتے کہ جو چھکے یہاں لگتے ہیں وہ دنیا کے اسٹیبلش ملکوں میں لگتے بھی نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ امریکہ میں کام کرتے ہیں, ہم وہیں رہے ہیں ساری زندگی, وہاں مجھے آپ بتا دیجئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 2.5 کروڑ روپے کی گاڑی کیش پہ خریدتے ہیں اور 25 کروڑ کا گھر کیش پہ خریدتے ہیں. آپ کے لاہور میں رائٹ لیفٹ آپ کو ہزاروں آپ جانتے ہوں گے, کہ ایسے ہوں گے جن کو آپ نہیں جانتے ہوں گے. بتائیے نا, تو اگر یہ کام یہ چھکے یہاں کیسے لگتے ہیں؟ تو ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ آپ T20 کھیلتے ہیں, سر T20 کے اندر آؤٹ بھی ہوتے ہیں لیکن T20 کے اندر چھکے بھی لگتے ہیں, ایسے ہی نا. تو آپ وہ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں تو ان کو آپ کے ایک پروجیکٹ کر سکتے ہیں. کینیڈا میں آپ ایک پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو 10% کی گروتھ آپ کی ہوتی رہے گی, اور باقی ان کا سسٹم اچھا ہے. لیکن وہی آپ برابر میں امریکہ میں چلے جائیں, وہاں چھکے لگتے ہیں, وہاں ڈوبتے بھی ہیں, وہاں بنتے بھی ہیں. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے, اپرچونیٹیز بنتی ہیں, ڈوبتے بھی ہیں. اچھا, اب بات آتی ہے پاکستان میں تقریباً ہمارے 85% لوگ کام نہیں کرتے. اس میں سے 56 کے 54% کے پاس خواتین ہیں جو ہماری آبادی میں سے, باقی مرد ہیں. تو مردوں میں سے موسٹلی لوگ کام نہیں کرتے. تو اوورآل دیکھا جائے تو پاکستان میں اتنی کم ریشو ہے جو لوگ کام کرتے ہیں. پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیں ان لوگوں کو کیسے موٹیویٹ کرنا چاہیے؟ ایز اے ڈاکٹر آپ کیا کہیں گے, کیسے ان کو موٹیویٹ ہم کریں کہ یہ لوگ موو کریں, کچھ لرن کریں, کوئی جاب کریں, کوئی بزنس کریں, لیکن یہ ایکٹیو پارٹ اپنا رول اپنا ادا کریں؟ دیکھیے, ہمارے ملک کے اندر کچھ المیہ اس طرح کا ہوا کہ اب ہم بھی اس دوڑ میں گئے جہاں پہ جائز اور ناجائز کا فرق ختم ہوا, حلال اور حرام کا فرق ختم ہوا. میرے والد صاحب نے مجھے, میں بہت چھوٹا تھا, میرے والد صاحب نے مجھے بہت سی چیزیں جو ہے وہ سکھائیں. وہ ایک بات انہوں نے مجھے کہی تھی کہ بیٹا زندگی میں ہاتھ نہیں پھیلانا,
یاد رکھنا مسلمان 18 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہے. یہ میری بچپن کی پروگرامنگ تھی. میں نے اپنی جب جدوجہد کے اندر میں نے ایسا وقت بھی گزرا کہ جہاں پہ میں نے 2 ہفتے وہ فاقہ زدگی بھی دیکھی جہاں پہ میں نے دن میں 1 میل پہ گزارا کیا. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں پھیلایا, کیونکہ وہ فیڈ ایسا تھا کہ بیٹا ہاتھ نہیں پھیلانا. پھر جب ہم نے دین کو پڑھا کہ اللہ رب تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے نیچے والے ہاتھ سے, تو وہ اوپر والا ہاتھ کے لیے پھر جدوجہد کی. اللہ نے ایسا رکھا کہ اللہ نے اوپر والا ہاتھ رکھا. اب یہ جو اقدار اور یہ جو ویلیوز ہیں یہ ہمیں دوبارہ بیسک پڑھانی پڑیں گی, دوبارہ بتانی پڑیں گی. میری کتاب کے اندر خوشحالی کا راز میں نے ساری یہ بلیف سسٹم سے جو لکھے دولت اور خوشحالی کا راز, یہ مائنڈ سے کہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ محنت میں عظمت کیوں ہے. میں بڑے وکل ہوں, میں آفس سے بہت سارے ٹی وی پروگرامس کرتا ہوں. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ابھی رمضان المبارک میں میرا گرینڈ سن بھی ہوا ہے, تو اب میں اس کو بڑا خوش ہوتا ہوں جب میں اپنے ہاتھ سے اس کو دودھ پلاتا ہوں, پیمپر چینج کرتا ہوں, مالش کرتا ہوں, نہلاتا ہوں, اور بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے میں اپنے گھر کا, اللہ کا بڑا احسان ہے, میں اللہ نے کروڑوں اربوں سے مجھے اوپر رکھا ہوا ہے, لیکن میں اپنے گھر کا کام بڑی خوشی اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کر لیتا ہوں. جبکہ بیگم, بیٹی, بہو سب کہتے ہیں کہ پاپا آپ کیوں کر رہے ہیں. میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ میں جس ماڈل کو فالو کرتا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ, آپ کے جانثاران کی عقیدت آپ سے اتنی تھی کہ آپ پسینہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے, اس کو سیو کر لیتے تھے اور خوشبو کے لیے استعمال کرتے تھے. آپ وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. امہات المومنین کی جو خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو عقیدت اور جو محبت تھی, اس کے بعد یہ ساری جو روایتیں آپ پڑھتے ہیں, جس روایت کے اندر کہ اللہ کے رسول گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں, تو یہ ہمارے جیسے انہی نااہل مردوں کا تو میسج تھا کہ کام کرنے میں نہیں شرمائیے گا. آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھ کے اپنے اگر کام پہ آ بھی گئے تو دنیا بھر کے ڈسٹریکٹرس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. یہ ہمیں دوبارہ پڑھانا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ یہ امت وسط کی لیڈرشپ تھی کہ مسلمان کے لیے چھٹی نہیں ہے, مسلمان کے لیے ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے. لیکن اتنا بڑا کلیئر تھا کہ یہودی کے لیے کہا گیا کہ اگر یہ ہفتے والے دن کام کرے گا گناہگار ہو جائے گا, اس لیے اس کا کام ہے کہ عبادت کرے. اسی طرح جب عیسائیوں کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ جی اتوار والے دن یہ عبادت کرے گا, کام کرے گا, گناہگار ہو جائے گا. مسلمان کو کہا جیسے ہی جمعے کی نماز ختم ہو جائے نکلو, اللہ کا فضل تلاش کرو, گو بیک ٹو ورک. تو جب تک ہم یہ ساری بیسک چیزیں نہیں بتائیں گے کہ جی کام محنت کرنا دین کا تقاضا ہے, رب کا تقاضا ہے, سنت کا تقاضا ہے, تب جا کے محنت ہماری بنے گی. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا بیسکس جسٹ ٹو ٹیل دیم دیٹ یہ دین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے. دوستو یہ تھی ڈاکٹر عمران یوسف صاحب. آپ نے ان کی بزنس کی وزڈم, ان کی ایز اے ماہر نفسیات ان کی باتیں سنی. میں یقین کیجیے گا بہت ہی زیادہ متاثر ہوں ان کی باتیں سن کے. میرے کچھ اپنے آئیڈیاز تھے لیکن میں نے دوسرا اینگل ان سے ڈسکور کیا, اور جب تک انسان کے ذہن میں فلیکسیبلٹی نہ ہو, وہ کسی آئیڈی پہ ریجڈنس شو نہ کروائے, تو تب تک وہ لرن نہیں کر سکتا. تو مجھے لگا کہ یہ نیا اینگل بھی ڈسکور کرنا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب کا آمد کا بہت بہت شکریہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ تھے. انشاءاللہ کوشش کریں گے جب بھی آپ آئیں, جب وقت آپ نکال پائیں, ہم دوبارہ سے ایسی کچھ باتیں کر سکیں تاکہ ہمارے لوگ یہاں پہ سن سکیں, کچھ سیکھیں, سمجھیں اور ایسا کام کریں. دوستو بہت شکریہ آپ کا. میں انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی بک ہے جو مجھے ڈاکٹر صاحب نے تحفے میں دی ہے, اس بک کو پڑھوں گا, پڑھنے کے بعد آپ سے شیئر کروں گا. آپ میں سے پھر جو دوست چاہیں اس کو پرچیز کرنا لازمی کیجیے گا. مجھے بکس پڑھنے کا شوق ہے, آپ میں سے جس کو شوق ہے مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.